اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سورہ توبہ کا خلاصہ تفسیر، مختصر خلاصہ۔ تو اب اس سلسلے میں ہم نے یہ قرآن پاک کی تفسیر کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، مختصر خلاصہ۔ تو اس میں آج سورہ توبہ کا ذکر آئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سورہ توبہ کا اجمالی خلاصہ۔ چند غزوات اور چند واقعات مذکور ہیں اس میں۔ عرب کے قبائل سے عہد توڑنے کا اعلان، فتح مکہ، غزوہ حنین، کفار کو حرم سے نکالنا، غزوہ تبوک اور واقعہ ہجرت۔ سورہ توبہ کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار کسی مومن کے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کا اور نہ پاسداری کا۔ زیادتی ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کفر سے توبہ کر کے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، مگر کفر کے سرغنوں سے جنگ جاری رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جو اس کے راستے میں جان دیں اور کفار کو دوست نہ بنائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مساجد کی تعمیر اور آبادکاری مشرکوں کا کام نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا کام ہے۔ اگر تمہارے والدین بہن بھائی بھی کفر کو اسلام کے مقابلے میں ترجیح دیں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ، ان کو دوست بنانے والوں کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اگر تمہیں تمہارے والدین بہن بھائی تجارت اور گھر جہاد کے مقابلے میں پسند ہیں اور ان کو قربان نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ غزوہ حنین میں جب بعض لوگوں نے کہا کہ آج تو ہماری تعداد بہت ہے، 12,000 ہیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ جب قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے شکست دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹھی بھر صحابہ رہ گئے، باقی منتشر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر تمہاری مدد کی، مگر جب تم نے اپنی کثرت پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اٹھا لی، جس کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ مشرک گندے ہیں، آئندہ یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ دوسری گمراہ قوموں کی دیکھا دیکھی یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مار پڑے ان پر، یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ان کے علماء اور درویشوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی چیز کو حلال قرار دیا اور کسی چیز کو حرام، اور ان لوگوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ اللہ کی روشنی اور دین کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کر کے رہے گا، اگرچہ یہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہو۔ بہت سے یہود علماء اور عیسائی درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکنے کے سبب بنتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے کے سبب بنے ہوئے ہیں۔ ان کے جمع شدہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر پہلوؤں اور پٹھوں کو داغا جائے گا، یعنی جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے فرمایا اے مومنو، تم کو کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دیتے ہو۔
اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں سخت سزا ملے گی، اور تمہاری جگہ اللہ کسی اور گروہ کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اللہ کا کلمہ تو بلند ہونے کے لیے ہی ہے۔ آگے فرمایا منافقین جہاد سے بہانے بنا کر رخصت لے لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے نبی، اگر آپ اجازت نہ دیتے تو ان منافقین کا دعویٰ ایمان بے نقاب ہو جاتا اور ان کا نفاق کھل جاتا۔ مومن کی کامیابی کا معیار کوئی ملک فتح کرنا نہیں بلکہ دین کے لیے جسم و جان کی قوتیں لڑا دینا ہے۔ آگے فرمایا زکوٰۃ صدقات کے حقدار فقراء مساکین ہیں یا وہ لوگ جو صدقات جمع کرنے پر مامور ہیں یا قرض دار یا اللہ کے راستے میں ہیں، ان سب کو زکوٰۃ درست ہے۔ اور یہ منافقین اللہ کے رسول پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہم جیسے شرفاء کے خلاف ہر کس اور ناقص کی بات سن لیتے ہیں۔ آگے مضمون میں فرمایا تمہارے رنگ ڈھنگ بھی وہی ہیں جو تم سے پہلی قوموں کے تھے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ زور آور اور مالدار اولاد والے تھے، لیکن کوئی چیز ان کے کام نہ آ سکی، تم بھی انہی بحثوں میں الجھے ہوئے رہو گے جس طرح وہ الجھے رہے ہیں، کیا ان کا انجام عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے، یہ لوگ عادی مجرم ہیں، ان کے اخلاقی ضابطے میں شکر اور اعتراف نعمت اور عہد کا پاس جیسی خوبیوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اگر مخلص صحابی بڑھ چڑھ کر راہ خدا میں مال خرچ کرتا تھا تو اس پر یہ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، اور جو رات بھر محنت کر کے وہی لا کر پیش کرتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اس سے کیا روم کے قلعے فتح ہوں گے۔ اے نبی، اگر آپ بھی ان کے لیے 70 مرتبہ معاف کرنے کی درخواست کریں گے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے مضمون میں فرمایا منافق جہاد سے پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو زیادہ گرم ہے، کاش انہیں کچھ شعور ہوتا، انہیں کم ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے کہ ان کے اعمال بد کا انجام بڑا دردناک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کریں اور نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ ان کا مال اور کثرت اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اہل ایمان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وہ لوگ جو بیمار یا معذور ہوں اور جہاد میں شرکت نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ وہ اللہ اور رسول کے وفادار ہوں، اور وہ لوگ جن کے پاس جہاد کے لیے سواری تک نہیں اور مجبوراً واپس جاتے ہیں تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں کہ جہاد کی قدرت نہیں ہے۔ اعتراض تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں مگر جہاد سے جی چراتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ منافق راہ خدا میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور اہل ایمان اسے اللہ سے قربت کا ذریعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ رحمت میں داخل کرے گا ان سب کو انشاءاللہ۔
اور آگے فرمایا جن لوگوں نے ایمان اور اخلاص کے بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا تو وہ جاؤ عزت حاصل کرنے کے بجائے الٹی ذلت و نامرادی پائیں گے، اور جس مشن کو یہ اپنی چال بازیوں سے ناکام دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کی کوششوں کے برعکس ان کے سامنے فروغ پائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مخلص مسلمانوں کے مال سے صدقہ لے کر اسے پاک کریں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ آپ کی دعا ان مخلص مسلمانوں کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ ایک ناپاک سازش کے تحت کچھ لوگوں نے مسجد بنائی تاکہ دین کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور دین کے دشمنوں کے لیے یہ گھات کی جگہ ہو۔ حالانکہ یہ منافق قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیک ہے۔ آپ اس عمارت میں ہرگز کھڑے نہ ہونا، عبادت کے لیے وہی مسجد زیادہ مناسب ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی۔ اور آگے فرمایا اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں کیونکہ اللہ کی خاطر لڑتے ہیں۔ اس سودے پر خوش ہو جاؤ، یہ بڑی کامیابی کا سودا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے، تو انہوں نے ایک سچے وفادار مومن کی طرح اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے ان 3 صحابہ کو معاف کر دیا جو جہاد میں پیچھے رہ گئے لیکن سچی توبہ کر لی۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو دین کا علم حاصل کریں اور پھر لوگوں کو خبردار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، تمہاری تکلیف اس پر پڑی گراں گزرتی ہے اور تمہاری کامیابی کا بڑا حریص ہے اور مومنوں کے لیے شفیق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے تفسیر اس کی سورہ توبہ کی مکمل ہوئی۔ اب تھوڑا سا جو ہے اصلاحی پروگرام اور تھوڑی سی بات چیت دین اسلام پر کرتے ہیں اور بخشش کا ذریعہ اور چھوٹی سی کوئی نیکی کی بات کرتے ہیں۔ مثلاً مصافحہ کرنے پر بخشش۔ ملاقات کے وقت مسلمان کو سلام کرتے ہوئے مصافحہ کرنے میں 2-4 سیکنڈ ہی تو لگتے ہیں۔ مسلمان کا اس قدر معمولی سا عمل بھی اللہ کے ہاں غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ سلام کہنے اور مصافحہ کرنے سے ایک تو مسلمان کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اور کینہ دور ہوتا ہے، دوسرا وہ دونوں حضرات مصافحہ کر کے ابھی جدا بھی نہیں ہو پاتے کہ ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مسلمان کے مصافحے کی۔ حضرت ابن برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان جب آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی ان کی بخشش کر دی جاتی ہے انشاءاللہ۔ اور آگے اگلی حدیث ہے ترجمہ اس کا، اور ابن السنی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان جب آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور دونوں اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور آگے کچھ احادیث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا مومن بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر پڑھنے اور سننے والے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے ایک طرف ہو کر، کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ آدم کے بیٹے کو
سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، بس اس کے لیے بہشت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے نافرمانی کی، بس میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 133۔ ابلیس نے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور تکبر کرتے ہوئے سجدے سے انکار کیا اور مردود قرار پایا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اس سجدے کے وقت شیطان کی مشابہت اور اس کی بات ماننے سے بچے۔ اس لیے شیطان ہر نیکی اور سجدہ کرنے سے روکتا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ سجدے کو غنیمت جان کر اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ جہاں چاہو شوق سے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے پیش از پیش قرب حاصل کرتے رہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے۔ اور نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزلات میں فرماتے ہیں جو ذرہ ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ انشاءاللہ آگے ہم آپ کے ساتھ احادیث کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اور تفسیر کے ساتھ ساتھ کچھ نیکی کی باتیں بھی ہوں گی، مختصر نیکیوں کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دعا کیا کریں کہ ہم اپنے اس پروگرام کو جاری رکھیں اور مزید اسلامی ویڈیوز بنائیں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ شیئر کریں اپنا علم جتنا بھی ہمارے پاس ہے، اور اب ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔